جو الفاظ ہیں مسیح موعود، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ اب مسیح موعود کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے آتے ہیں اس کی طرف۔ لفظ ہے مسیح، مسیح کسے ہے؟ مسیح لفظ بنتا ہے سین ماس، آگے یہ ہے، پھر آیتا ہے ہا۔ مسیح، مسیح کا مطلب ہے کہ کوئی شے خراب ہے تو آپ اگر اس کی طرف جاتے ہیں تو آپ اس شے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے جتنی بھی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ نکل کر دور ہو کر اس شے میں ہا آ جائے۔ ہا یعنی پرفیکشن آ جائے، وہ شے بہترین ہو جائے، واپس اپنی اصل حالت میں آ جائے۔ یہ ہے مطلب مسیح کا۔ یعنی مسیح کا مطلب ہے کہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا میں ایسے حالات پیدا ہوں گے، ایسی نوبت آئے گی کہ جب میرے علاوہ دنیا کے حالات کو کوئی اور ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، یعنی دنیا میں اتنی خرابیاں ہو جائیں گی، تم میں اتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی کہ ان خرابیوں کو میرے علاوہ کوئی بھی دور نہیں کر سکے گا، تو پھر میں ہی ان خرابیوں کو آ کر دور کروں گا۔ یعنی مسیح کا مطلب یہ ہے، رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں آ کر جو بھی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو نکال کر ہر شے میں ہا یعنی پرفیکشن لے آؤں گا۔ آگے آتا ہے لفظ موعود۔ موعود کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ بنتا ہے وعدے سے۔ وعدہ کسے کہتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعدہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی سے کچھ چاہیے تو آپ کہتے ہیں جی جب وقت آئے تو کیا آپ مجھے یہ شے دو گے؟ تو کہتا ہے ہاں جی میں وعدہ کرتا ہوں جب وقت آئے گا تو میں آپ کو یہ شے دے دوں گا۔ اسے کہتے ہیں وعدہ۔ یعنی وعدہ کسے کہتے ہیں؟ وعدہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی شے کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس وہ شے نہیں ہے، آپ اس کے لیے کسی دوسرے کے محتاج ہیں، تو کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ کو وہ شے دینے یعنی آپ کی حاجت پوری کرنے کی گارنٹی دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کی یہ حاجت پوری کروں گا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں وعدہ۔ تو موعود کا مطلب یہ ہے کہ رب جو ہے وہ وعدہ کر رہا ہے، رب وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے۔ کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے؟ مسیح موعود مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی رب کی طرف رخ کرتا ہے، رب کو کہتا ہے کہ میرے رب میری پریشانی دور کر، میری مصیبت دور کر، میری تکلیف دور کر، تو آگے سے رب یہ کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں جب ایسے حالات آئیں گے کہ واقعتاً میرے علاوہ تمہاری مصیبت کو، تمہاری پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، تو میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں آؤں گا۔ یعنی میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جاتا۔ اس کو آپ ایک آسان سی مثال سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک مشین ہے، آپ کی مشین کا جو خالق ہے وہ میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے وہ مشین کیسے بنائی ہے، میں وہ مشین آپ کو دیتا ہوں، آپ وہ مشین استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کچھ عرصہ اس مشین کو استعمال کریں گے تو اس مشین کے بارے میں بہت سارا علم آپ کو مل جائے گا۔ یعنی جب میں مشین آپ کو دوں گا، آپ مجھ سے مشین لیں گے، جس دن آپ نے مجھ سے مشین لی اس دن آپ کو اس مشین کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ اس مشین کو استعمال کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، تو آپ کے پاس خود بخود اس مشین کے بارے میں علم آتا چلا جائے گا کہ وہ کیسے آن ہوتی ہے، کیسے آف ہوتی ہے، کیسے چلتی ہے، اس کے اندر کس کس طرح کے پارٹس ہیں، وہ کیسے فنکشن کرتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارا علم اس مشین کے بارے میں آپ کے پاس آ جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مشین کے اندر ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے، مشین کے اندر ایک خرابی، ایک فالٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ آپ مشین کے خالق نہیں ہیں اور آپ اس سٹیج پر، اس سطح پر ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ شے ہے، ایک قیمتی شے ہے، تو اس کو جو اس کا خالق ہے وہی ٹھیک کر سکتا ہے، جس کے پاس مکمل علم ہے وہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خود چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، خود پنگا نہیں لیں گے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کون ہے جس کے پاس اس مشین کے بارے میں کمپلیٹ علم ہے، مکمل علم ہے، وہی اس کو صحیح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تلاش کریں گے اس سے جس کے پاس کمپلیٹ علم ہے، اور وہ کیا اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے جو اس کا خالق ہے؟ بالکل نہیں، خالق سے بڑھ کر علم رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو مشین کا خالق ہے آپ اس سے رابطہ کریں گے، یعنی آپ مجھ سے رابطہ کریں گے۔ آپ اب مجھے کرتے ہیں فون، مجھے کہتے ہیں جی اس طرح مشین خراب ہو گئی ہے، تو برائے مہربانی آئیں، آ کر میری مشین کو ٹھیک کر دیں۔
اب میں کہتا ہوں دیکھو میں اتنی دور سے آپ کی مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے آؤں گا، اتنی دور سے آپ کی مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے آؤں گا، تو پہلے یہ تو دیکھ لیا جائے کہ کیا میرے آنے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ کام میرے آئے بغیر ہی ہو جائے تو مجھے آنے کی ضرورت ہے؟ آپ خود بتائیں، آپ کو کیا چاہیے، میں آؤں یا آپ کو یہ چاہیے کہ میری مشین ٹھیک ہو، اس کا فالٹ دور ہو؟ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں میں آؤں تو پھر بھی آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں چلا جائے گا، بلکہ آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ بھائی میرے آنے کی ضرورت ہے، میں کیوں آؤں؟ اور اگر واقعتاً آپ ثابت کر دیتے ہیں میرا آنا ناگزیر ہے تو پھر میں آؤں گا، لیکن اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ میں آؤں، یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو مشین ہے، مشین کو جو خرابی ہے وہ دور ہو جائے، مشین ٹھیک ہو جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ کہیں گا جی مجھے یہ نہیں چاہیے کہ آپ آئیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مشین کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ خرابی دور ہو جائے، جو مجھے مشکل لاحق ہے، پریشانی لاحق ہے، وہ مشکل، وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو میں آپ کو کیا کہوں گا، میں آپ کو فون پر کہوں گا چلیں ایسا کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسا فالٹ ہے، آپ مجھے علامات بتائیں، آپ مجھے علامات بتاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فالٹ تو آپ خود دور کر سکتے ہیں۔ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا مشین چلاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے، تو جو آپ مشین استعمال کر رہے تھے آپ کے پاس اتنا علم آ چکا ہے کہ آپ یہ فالٹ دور کر سکیں۔ تو آپ آگے سے جتنی جی چاہے ضد کریں، نہیں میں نہیں کر سکتا یہ وہ، آپ کو میں کہوں گا، یعنی جو خالق ہے وہ کہے گا بھائی مجھے پتا ہے کہ یہ جو فالٹ ہے یہ آپ دور کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی دور کر سکتا ہے، صرف اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا مشین میں فالٹ پیدا ہوتا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ جا کے مشین سے یہ کر دو، میں آگے سے کہتا ہوں جی میں آؤں گا، لیکن پہلے یہ تو ثابت ہو جائے کہ میرے آنے کی ضرورت ہے۔ جب میرے آنے کی ضرورت پیش ہے کہ میں آ جاؤں گا، لیکن پہلے ہم کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ فالٹ آپ خود نہیں دور کر سکتے۔ تو میں کہتا ہوں میں آپ کو انسٹرکشن دیتا ہوں، آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، آپ کوشش کریں تو مشین کا جو فالٹ ہے دور ہو جائے گا۔ اگر دور نہ ہوا، میرا نہ ناگزیر ہوا، میں آ جاؤں گا۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے، میں آپ کو فون پر ہدایات دیتا ہوں، آپ ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ فالٹ دور ہو جاتا ہے۔ کل کو پھر فالٹ آتا ہے، پھر خرابی آتی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ کے سامنے دو چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز کہ پہلے بھی فالٹ پیدا ہوا تھا، اور پہلے فالٹ کیسے دور ہوا تھا۔ پہلے خالق کو، مالک کو آنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، اس نے مجھے ہدایات دی تھی، اس کی ہدایات کے مطابق میں نے وہ فالٹ خود دور کر لیا، کیوں؟ میرے پاس اتنا علم آ چکا ہوا تھا۔ دوسری بات جو کہ پہلے والی ہے کہ یہ مشین ہے، بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، بڑی حساس ہے، تو اس کو وہی ٹھیک کر سکتا ہے جو اس کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے۔ لہٰذا اب آپ کے سامنے یہ دو رستے ہیں، آپ کنفیوز ہوں گے، آپ شش و پنج کا شکار ہو جائیں گے کہ آیا میں جیسے پہلے ہوا تھا تو میں نے رابطہ کیا تھا وہی کروں، یا پھر صحیح تو پہلے مجھے خود ہی کرنی پڑی تھی تو میں خود ہی اس کو ٹھیک کر لوں۔ اب جب آپ کنفیوز ہوں گے، کنفیوژن ہے اس وقت دور کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ پھر مجھ سے رابطہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے جو فالٹ تھا وہ چھوٹا تھا، اب کوئی ایسا فالٹ ہو میں نہ ٹھیک کر پاؤں، اگر میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا کہیں تباہی نہ ہو جائے۔ آپ پھر میری طرف رجوع کرتے ہیں، میری طرف رخ کرتے ہیں، آپ پھر مجھے رابطہ کرتے ہیں میرے ساتھ، اور آپ وہی بات کہتے ہیں مشین خراب ہو گئی لہٰذا ٹھیک کر دیں۔ میں پھر وہی کہتا ہوں کہ اگر تو میرا آنا ناگزیر ہے میں آؤں گا، لیکن اگر میرا آنا ناگزیر نہیں، وہ کام، وہ فالٹ آپ خود دور کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ آپ خود دور کر لیں۔ لہذا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، آپ میری رہنمائی میں کوشش کریں، دور ہوتا ہے فالٹ ٹھیک، اگر نہیں تو میں آ جاؤں گا، میں تو ہوں ہی نا۔ دوسری بار پھر آپ میری ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مشین ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تیسری بار پھر فالٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے نتیجہ کا نکلے گا، آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ آپ مجھ سے رابطہ کرنا چھوڑ دیں گے، اور جب بھی فالٹ پیدا ہوگا آپ خود جو ہے فالٹ کو دور کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ نتائج اس کے یہ نکلیں گے، نتائج اس کے یہ نکلیں گے کہ حسب سابق فالٹ یا خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے خرابیاں بھی بڑی بڑی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو جب ایسی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی جن کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے یا خالق کی ہدایات کے بغیر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا،
آپ جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو فالٹ و خرابیاں مزید بڑھیں گی. اب جب مزید بڑھیں گی آپ پھر مجھ سے رابطہ کریں گے, میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر آپ نے میری ہدایات کے مطابق چلا ہوتا, مجھ سے رابطہ رکھا ہوا ہوتا, مجھ سے میرے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہوتا, اور پھر آپ مجھے بتاتے فالٹ اور میں آپ کی رہنمائی کرتا, میری رہنمائی آپ ٹھیک کرتے تو ٹھیک ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا, لیکن کب؟ جب میرا آنا ناگزیر ہو جائے گا. لہٰذا غور کرنا, آئندہ اگر جب بھی فالٹ پیدا ہو تو میرے ساتھ رابطہ ضرور رکھنا ہے, مجھے ضرور بتانا ہے, پھر میری رہنمائی میں اس کی اصلاح کرنی ہے. اس طرح پھر سلسلہ چلتا ہے, لیکن انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے. انسان کا معاملہ یہ کہ انسان ہے ہی بھولا ہوا. وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اس کا دماغ جو ہے محدود ہے, پرانی چیزیں ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں اور جو باقی چیزیں وہ اوپر آ جاتی ہیں, وہ پچھلی چیز بھول جاتا ہے. یوں اس طرح کرتے کرتے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب جب انسان رب کی طرف رخ کرتا ہے تو رب یہی وعدہ کرتا ہے کہ میں آؤں گا, میں آؤں گا, میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا, میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا, میں آ کر ٹھیک کروں گا. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں انسانوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے, کوئی پریشانی پیش آتی ہے, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس پریشانی کو دور کر لیتے ہیں, نجات حاصل کر لیتے ہیں. کوئی پیسے کا استعمال کرتا ہے, کوئی اور جو صلاحیت اس کے بعد اس کا استعمال کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں اس مشکل سے, مصیبت سے, تکلیف سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. ان کا علاج, ان کی مشکل کا حل موجود ہوتا ہے, لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اب ان کو نظر یہ آتا ہے کہ بھئی رب کے علاوہ ہمیں اس مشکل سے, اس پریشانی سے, تکلیف سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یا رب یا رب یا رب کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب یا رب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو رب آگے سے یہی جواب دیتا ہے, بھئی میں آؤں گا, میں تمہاری مشکلات کو حل کروں گا, لیکن پہلے میرا آنا ناگزیر ثابت ہو جائے, ناگزیر ہو جائے. اگر یہ مسئلہ, یہ پریشانی تم خود حل کر سکتے ہو تو میرے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا میں نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں, میں نے تمہارے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں, جیسے میں رہنمائی کرتا ہوں اس طرح تم کوشش کرو, تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لہٰذا یہ فرد واحد سے سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بڑھتے جب مجموعی طور پر ایک قوم یا رب کر رہی ہوتی ہے تو رب جو ہے وعدہ کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے, بھائی میں آؤں گا, میں آؤں گا, میں آؤں گا, میں آ کے سب کچھ ٹھیک کروں گا, میں آ کے سب کچھ ٹھیک کروں گا. لیکن کب؟ جب میرا آنے کا وقت آئے گا, جب میرے علاوہ کوئی ان خرابیوں کو, پریشانیوں کو, ان تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا, ختم نہیں کر سکتا. میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک تم لوگ ان پریشانی مصیبتوں کو خود دور کر سکتے ہو یا پھر خود دور کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے. میں صرف تب آؤں گا جب میرے علاوہ نہ ہی کوئی ان پریشانی مصیبتوں تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا, جب میرا آنا ناگزیر ہوگا. تو یہ لفظ مسیح موعود کا معنی, مسیح موعود کا معنی یہ ہے, جیسے آپ کو پہلے مثال دی, کہ میں اس وقت تک اس مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے خود نہیں آؤں گا جب تک کہ واقعتاً میرے علاوہ کوئی دوسرا اسے ٹھیک کر سکتا نہیں. جب تک میرے علاوہ کوئی دوسرا ٹھیک کر سکتا ہے, آپ خود ٹھیک کر سکتے ہو, تب تک میرے آنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی اللہ جو ہے, رب جو ہے, جب انسان جو ہے وہ رب کی طرف رخ کرتے ہیں, یا رب کرتے ہیں, اپنے مسائل, اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے, ان کے حل کے لیے رب کی طرف رخ کرتے ہیں, تو رب آگے سے کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے, میں آؤں گا, میں آؤں گا, میں آؤں گا, میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا, لیکن تب جب واقعتاً میرے علاوہ کوئی اور تمہاری پریشانیوں, مصیبتوں, تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا. لیکن اگر ان مصیبتوں کو, پریشانی, تکلیفوں کو تم خود دور کر سکتے ہو, میرے آنے کی ضرورت ہے. میرے آنے کی تب تک ضرورت نہیں ہے جب تک میرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. لہٰذا جب ایسا وقت آ جائے گا تو میں آؤں گا. یہ ہے مسیح موعود کا معنی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں, انسانوں کو, یا رب کرنے والوں کو ایسی مصیبتوں, تکلیفوں, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو کہ ان پریشانیوں, مصیبتوں, تکلیفوں سے انہیں رب کے علاوہ کوئی نجات نہیں دلا سکتا. تو کوئی بھی شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں, یعنی
میں تمہارا رب ہوں جو کہ اپنے وعدے کے مطابق آ گیا ہوں۔ تم مجھے پکارتے رہے، میں وعدہ کرتا رہا میں آؤں گا، تم مجھے پکارتے رہے، میں وعدہ کرتا رہا میں آؤں گا، تم مجھے پکارتے رہے، میں وعدہ کرتا رہوں گا، آؤں گا کب؟ جب وہ وقت آ جائے گا۔ لہذا آج جب وہ وقت آ گیا تو میں آ گیا ہوں۔ اب جو شخص بھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دنیا کو یا اس قوم کو جس قوم میں بھیجا گیا اس قوم کو مشکلوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے نجات نہیں دلا پاتا تو وہ مسیح موعود نہیں بلکہ کذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے صرف لفظ جو الفاظ ہیں مسیح موعود، اس کے معنی، اس کا مطلب۔ اب یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہے، وہ مرزا غلام قادیانی ہو یا اس کے علاوہ ہو، جو بھی اٹھا یا اٹھتا ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو میں مسیح موعود ہوں، یعنی میں وہی مسیح کون؟ کہ میں وہی ہوں جس نے آ کر تمہیں مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے نجات دلانی تھی، تمہیں نیچے سے، ذلت سے نکال کر دنیا کی ایک بلند باعزت قوم بنانا تھا۔ میں اپنے وعدے کے مطابق آ گیا ہوں۔ اب اٹھ کر دعویٰ تو یہ کرتا ہے، لیکن اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ قوم انہی حالات میں رہتی ہے، نہ صرف انہی بلکہ اس سے بھی مزید ذلیل ہو جاتی ہے، مزید ذلت میں چلی جاتی ہے، تو وہ مسیح موعود ثابت ہوتا ہے یا رب نے اسے کذاب ثابت کر دیا؟